السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک عام اور روزمرہ کی چیز نمک ماضی میں ایک زبردست روحانی طاقت رکھتی تھی۔ لوگ اسے صرف کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روحوں کو بچانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ قدیم تہذیبیں نمک کو جادو، جنات اور بری توانائیوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اسلامی علماء اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں نہایت دلچسپ اور پر اسرار علم بیان کیا ہے۔ نمک شفا کا ذریعہ تھا اور سرکہ کے ساتھ مل کر روحانیت کی حفاظت کرتا تھا۔ کبھی اس کی وجہ سے جنگیں شروع ہوئیں اور کبھی ختم ہوئی۔ کئی دفعہ معاشروں کو نمک کے ذریعے قابو میں رکھا گیا۔ یہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا اور بعض اوقات کرنسی کی طرح استعمال ہوتا تھا۔ قدیم حکمت رکھنے والے لوگ ہزاروں سال تک اس کے غیبی اثرات سے فائدہ اٹھاتے رہے، مگر آج کے دور میں اسے صرف کھانے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ پرانی معلومات صرف کتابوں میں رہ گئی۔ اس ویڈیو میں جب آپ نمک کے ان پوشیدہ اور الہی رازوں کو دریافت کریں گے تو آپ اسے کبھی محض کھانے کے لیے استعمال ہونے والی چیز نہیں سمجھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نامور۔ ہم اسلام پر مبنی پر اسرار اور مابعد الطبیعیاتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اگلی قسط آپ سے نہ چھوٹے۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں مسلمان گھرانے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ نمک استعمال کرتے ہیں تاکہ گھر میں ہونے والے عجیب واقعات سے نجات مل سکے، جیسے اچانک جھگڑے، بے خوابی، رکاوٹیں، رزق یا بے وجہ کی گھبراہٹ۔ استنبول کی فاطمہ نامی خاتون کو ہر رات بھیانک خواب آتے تھے۔ سایہ پوشیدہ اجسام اور ڈراؤنے مناظر اس کی نیند پر قابض ہو جاتے تھے۔ ایک ماہر رقیہ سے رجوع کرنے پر اسے مشورہ دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت والے پانی میں نمک ملا کر گھر کے داخلی راستوں پر چھڑکے۔ 3 دن میں ہی اس کے ڈراؤنے خواب ختم ہو گئے۔ بعد میں جب وہ اپنے دروازے پر پھول لگا رہی تھی تو اسے دہلیز کے قریب ایک جادوئی شے دفن ملی۔ کسی نے اس کے گھرانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر جب فاطمہ نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہ محفوظ ہو گئی۔ دنیا بھر میں جو علماء جادو کو توڑنے اور رقیہ کے ذریعے علاج کرتے ہیں وہ بھی نمک کو استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اکیلا ذریعہ نہیں بلکہ ساتھ میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس بھی پڑھی جاتی ہے۔ مراکش میں صدیوں سے یہ رواج ہے کہ جب کوئی خاندان نئے گھر میں آتا تو گھر کے کونوں میں نمک رکھتا ہے تاکہ بری ارواح اور منفی توانائیوں کو دور رکھا جا سکے۔ بہت سے مسلمان خاندان اپنے دروازوں پر بھی نمک رکھتے تھے۔ دروازہ صرف لکڑی یا لوہا نہیں بلکہ ایک گزرگاہ ہے جس سے آپ کی زندگی، آپ کا خاندان اور آپ کی روح جڑی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور گھر کے وقت جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اسلام میں صفائی صرف ہاتھ دھونے یا فرش صاف کرنے کا نام نہیں بلکہ دل، روح اور گھر کی منفی روحانی اثرات سے پاک کرنے کا نام ہے۔ بہت سے مسلمان آج بھی نمک کو بطور روحانی صفائی استعمال کرتے ہیں۔ ایک روایت حضرت علی سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو، کیونکہ نمک میں 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ مصر میں اسے ممی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں اس پر ٹیکس اور جنگیں بھی ہوئیں۔ صوفیہ کے خانقاہوں میں کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک رکھا جاتا تھا۔ یہ اخلاص اور سچائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، علم کا خمیر اخلاص کا نمک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے 2 سمندر کو چھوڑ دیا، ایک میٹھا اور دوسرا شیریں، اور دوسرا گاڑھا اور کڑوا، اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ اور مضبوط پردہ رکھا۔ بعض رقیہ کرنے والے نمک میں یہ تلاوت کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ، سورۃ فلق 7 مرتبہ، سورۃ ناس 7 مرتبہ۔ درود شریف
اس کے بعد نمک میں کھانے میں استعمال کیا جاتا تھا یا پانی میں ملا کر گھر میں چھڑکا جاتا تھا، اور یہ اللہ کے سے جادو اور وسوسوں اور جنات کے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جادو موجود ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی پس منظر میں نمک کو ایک روحانی ڈھال سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ نے نمک کے بارے میں ایسے حیرت انگیز حقائق سنے ہیں؟ اپنی روایات اور تجربات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، نوٹیفیکیشن آن رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی پر اسرار قسط میں۔ یہ ہے نامہ بر